میرے عزیزوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریویلیشن آف پاس اوور نائٹ، فسح کی رات کا مکاشفہ۔ آج جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ ہیں وہ عید فسح بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں منا رہے ہیں۔ اور آج کے دن ایک ہی وقت میں 3 اہم کام ہوئے جس کی طرف میں آپ کی توجہ آج مرکوز کرواؤں گا چند مخصوص ٹائم کے دوران۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آج عید فسح ہے، تو آپ سب کو عید فسح مبارک ہو جی، زور سے آپ سب کو عید فسح مبارک ہو۔ عید فسح یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ خدا کا ازلی منصوبہ ہے، ایٹرنل پلان ہے۔ وہ رات جب یسوع مسیح ناصری نے ماضی کو مکمل کیا، حال کو بدل دیا اور مستقبل کو محفوظ کر دیا، یہ رات شیڈو سے ریالٹی میں داخل ہونے کی رات ہے۔ ہاللیلویا! یہ شیڈو سے ریالٹی میں داخل ہونے کی رات ہے۔ عید فسح والے دن ساری عیسائی قوم ہیکل میں جاتی تھی اور وہاں پر ایک برہ ذبح کرتی تھی ایک خاندان کے لیے، جو ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ کی، شیڈو تھی، سایہ تھی آنے والی حقیقت کے لیے۔ یہ برہ ایک خاندان کا برہ تھا، لیکن عید فسح والے دن دنیا جہان کے خدا کا جو برہ ہے، دنیا خدا کا جو برہ ہے، جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے، وہ ذبح ہونے والا تھا۔ اور آج جو برہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، جو یوحنا رسول ایک برے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، قلم بند کر رہا ہے کہ اس نے جب یہ جان لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے، تو وہ دسترخوان سے اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک لب لباب ہے، ہر ایک چیز کا ایک خاص مطلب ہے جو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ ماضی کو اس رات مکمل کیا گیا ہے، حال کو بدل دیا گیا ہے اور مستقبل کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ موت جو سب کو مار رہی تھی اور وہ بڑی پلکتی تھی اس چیز کے اوپر کہ میں سب کو مار رہی ہوں، ختم کر رہی ہوں، لیکن یسوع مسیح کی صلیبی موت نے موت کو شکست دے دی ہے۔ ہاللیلویا! موت کو موت دے دی ہے۔ یہ آج ہم آگے کل بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ گہرا تاریخی بائبلی پس منظر، پاس اوور، فسح، فیسٹ آف پاس اوور، عید فسح۔ عبرانی میں جو پاس اوور کے لیے لفظ آیا ہے فسح کے لیے، وہ پیسیف ہے، PESACH۔ میں نے بہت دفعہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ پیسیف کیا مطلب ہے؟ فسح۔ عبرانی میں پیسیف، PESACH، پیسیف، اس کا مطلب ہے پاس اوور، یعنی گزر جانا۔ خروج 12 باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر برہ ذبح ہوا ہے، خون دروازوں پر لگایا گیا ہے اور موت گزر گئی ہے، موت کا فرشتہ گزر گیا ہے۔ جس دروازے کی چوکھٹوں پر برے کا خون نہیں لگا ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا تھا، وہاں کے پہلوٹے مار دیے جاتے تھے۔ لیکن جتنے بھی یہودی تھے، خدا نے یہودیوں سے کہا کہ تم نے برہ ذبح کرنا ہے اور چوکھٹوں پر خون لگانا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ دیکھ کر گزر جائے گا۔ پاس اوور، پیسے، گزر جانا، خروج کر لینا، یعنی کہ یہ جو فسح کا مطلب ہے گزر جانا اور موت میں کو زندگی میں تبدیل کر دینا، موت سے زندگی میں چلے جانا، یعنی گزر جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیسیک ہے، فسح ہے۔ یہ سب ایک ٹائپ تھا،
یہ جو 12ویں باب میں خروج 12ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ وہاں پر برا ذبح ہوتا ہے، چوبٹوں پر خون لگایا جاتا ہے. وہ ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ تھی، وہ سایہ تھا آنے والی حقیقت کا، اور اس کی فلفلمنٹ یسوع مسیح ناصری میں ہوتی ہے. میں نے کہا یہ برا ایک خاندان کے گناہوں کو ڈھانپتا تھا، لیکن یوحنا استباغی کہتا ہے یہ ہے وہ برا، ارے یہ ہے وہ برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے. اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری تھے جنہوں نے یونیورسل کفارہ دیا ہے. اب کوئی قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے. یسوع مسیح نے اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو بہا کر ہیکل میں چلا گیا ہے، اور خدا کے حضور یہ زمینی ہیکل میں نہیں، بلکہ وہ لکھا ہے، عبرانیوں کا مستدرک لکھتا ہے، وہ ہمارا ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں میں سے گزر گیا ہے اور خدا کے پاس چلا گیا ہے، جو ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل میں نہیں بلکہ حقیقی ہیکل میں خدا کے پاس اس نے اپنے خون کو ڈیل دیا ہے. ہاللیلویا. اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. اب ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم بے گناہ ہیں، کیونکہ گناہگار جو ہے وہ پہلا انسان تھا، وہ مر چکا ہے. لیکن اب یسوع مسیح نے اپنی کامل اپنی قربانی دے کے یونیورسل اٹونمنٹ کے ذریعے، عالمگیر کفارے کے ذریعے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو دھو دیا ہے، مٹا دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے. اب کوئی نہیں مرے گا، کیونکہ جیسے یسوع مسیح کی قبر خالی ہے اور صلیب خالی ہے، اسی طرح اس کے ماننے والوں کی بھی قبریں خالی رہیں گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہلکی سی کو کیجیے، ہلکی سی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ آپ کے ایمان کو تقویت دے گا، پانی دے گا. اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں. میں یہاں پر بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ عید فصح کیا ہے اور دوسری چیزیں کیا ہیں. جب میں عبرانی کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علم جھاڑنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو مین کانٹیکسٹ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو وہ لفظی مطلب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ بائبل، کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے، عہد عتیق جو ہے، وہ ہبریو زبان میں، لطینی میں کچھ چند اور ارامی کے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں. لیکن جب نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گریک کی بات کرتے ہیں اور کچھ اور بھی لینگویجز مفسرین مورخین بیان کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائپ تھی، ایک سایہ تھا آنے والی حقیقت کے بارے میں، اور جو یہ ٹائپ فلفلمنٹ ہوتی ہے اس کی، یسوع مسیح ناصری کی. جب ہم مقدس پولس رسول کا کرنتھی کلیسیا کے نام خط اس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے مسیح ہمارا فصح ہے. انڈرسٹینڈ کریں، فصح یعنی برا جو ہوتا تھا وہ فصح کے لیے قربان کے، فصح کے دن قربان کیا جاتا تھا. ایک برا فصح کے دن قربان کیا جاتا تھا. سبھی کیا تھے؟ گھر والے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. سائن یہ تھا کہ 1 سال کے لیے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن وہ برا جو ہے جو قربان کیا جاتا تھا وہ گناہ ختم نہیں کرتا تھا، گناہ کو ڈھانپ دیتا تھا. جس طرح کوئی آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہی ہے، کچھ دودھ ہو یا پانی ہو تو اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اندر سے ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اس میں کچھ چیز انٹر نہیں ہوگی. ہاللیلویا. بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، لیکن جیسے ہی وہ ڈھکن اوپر کریں گے وہ چیز چلی جائے گی. اسی طرح لیکن جو یہاں پر فصح کے برے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یسوع ہے ہمارا، تو وہ کوئی عام برا نہیں ہے. یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ انسان کے برے تھے، وہ خدا کا برا ہے. بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے ایک ہی دفعہ اپنی کامل قربانی دے کر ہمیں تمام قربانیوں سے رہائی دے دی. اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. یسوع مسیح نے اس بچے کے لیے بھی قربانی دی ہے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوا ہے. ہاللیلویا. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے. ہاللیلویا. رومال عاجزی اور پاکیزگی کا مکاشفہ ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان کا 13واں باب اس کو یوں ڈیل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں پر
ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور شاگرد ان کے سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سرکل کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے بڑا کون۔ تو یسوع مسیح کیونکہ امتیاز روح رکھتے ہیں، وہ سب کچھ جان لیتے ہیں، وہ یہ بات سن کر بڑا عجیب سا فیل کرتے ہیں اور ان کو ایک نمونہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے دسترخوان سے اٹھتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں۔ جب ناقدین یہاں پر ایک سوال اٹھا لیتے ہیں کہ کپڑے اتارنے کیا پورا برہنہ ہو گئے یسوع مسیح؟ نو، یسوع مسیح نے پورا برہنہ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اندر انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے تھے۔ انڈرسٹینڈ کیجیے، انڈر گارمنٹس آج کے دور کے مطابق تو نہیں ہوں گے، اس وقت کے دور کے مطابق انہوں نے اندر پہنا ہوتا تھا۔ تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹوٹلی برہنہ نہیں ہوئے، انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی مشرقی وقت تھا، ٹوٹلی ہو۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ کپڑے پورے اتار دیے، ایسا نہیں تھا، انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے تھے، اور وہ انڈر گارمنٹس اس طرح تھے کہ شرمندگی فیل نہیں ہوتی تھی۔ ہاللیلویا، شرمندگی فیل نہیں ہوتی تھی۔ اب یسوع مسیح نے وہاں پر کیا کیا، اپنے کمر میں کپڑا باندھ لیا اور ایک جس نے ٹب لیا، ایک برتن لیا، اس میں پانی بھرا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ ایک سائن تھا ان کو یہ سکھانے کے لیے کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے۔ اور در حقیقت آگے چل کر ہم یہ بھی جانیں گے کہ یسوع مسیح کو ضرورت کیوں پیش آئی پاؤں دھونے کی۔ یہاں بادشاہ خادم بن گیا ہے، یہاں بادشاہ خادم بن گیا ہے، یہاں آسمان کا مالک زمین کا نوکر بن گیا۔ اس کو کوئی شرمندگی فیل نہیں ہوئی سوری کرتے ہوئے، اس کو کوئی شرمندگی فیل نہیں ہوئی اپنے آپ کو نیچا گرانے کے لیے، اس کو کوئی شرمندگی فیل نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو لوگوں کے قدموں میں جھکانے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ لمحات عید فصح، یہ جو پاؤں دھونے کی رسم ہے، یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری، حلیمی، شرم آبا گئے ہیں۔ اب پلیز اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری، حلیمی لے کے آنی ہے۔ آپ کی زندگی میں ہمبلنس ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقین کریں خدا کا کلمہ مجسم اس لیے ہوا تاکہ وہ دکھ اٹھائے، اور وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ بطور خدا ہوتے ہوئے میں بھی انسان جب بنا ہوں تو میں نے بھی ساری چیزیں یہی سے گزرا ہوں، تو اگر میں بطور انسان ہوتے ہوئے یہ چیزوں سے گزر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ تھوڑی ہمت کریں گے، ہمت مردہ مدد خدا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈائریکشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سمت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، جس طرح یسوع مسیح کے لیے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا باپ کے دائنے ہاتھ پہ جا بیٹھا۔ ہمارے لیے بھی یہ ریوارڈ ہے کہ اگر زمین پر ہم خدا کے ساتھ وفاداری کریں گے اور اس کے گول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے خدا کے تخت کے ساتھ ہمارے تخت بھی ہوں گے، اور ہم وہاں پر بیٹھ کے قوموں اور قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر جو پاؤں دھونے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نپٹو، NIPTO، نپٹو، یونانی لفظ نپٹو، ٹو واش، اردو میں دھونا۔ گہری بائبلی تھیولوجی یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، جسٹیفیکیشن اور سینٹیفیکیشن کا کام ہو رہا ہے، اور نہانا ہے اور مکمل پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ جسٹیفیکیشن اور سینٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ پاؤں دھونا، نپٹو، روزانہ پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا یسوع مسیح ناصری نے کہا تم پاک ہو پر پاؤں دھونا ضروری ہے۔ تم پاک ہو، جب پترس نے کہا، یسوع نے کہا پاؤں دھونا ضروری ہے بھائی، تم پاک ہو۔ اس نے کہا اچھا ہے کہ تم پورا ہی نوا دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے نہاتا ہوئے نوا دے لوڑ نہیں دی۔ اٹس مین پاکیزگی ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ خدا چرچ میں اس وقت تک خدا پاک روح نہیں آئے گا جب تک روح قدس جیسی پاکیزگی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، خدا یسوع مسیح جیسی پاکیزگی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اسپرچل ریولیشن یہ ہے، روحانی مکاشفہ، کہ نجات ملنے کے بعد، بڑا گہرا ایک میں سینٹینس بول رہا ہوں، نجات ملنے کے بعد دنیا کی گرد لگتی ہے۔ دنیا کی گرد میں مٹی، نجات ملنے، آپ کے نجات ملنے تو بعد پھر کبھی گرد لگ سکتی ہے،
نجات ملنے کے بعد دنیا کی گرد لگتی ہے، لیکن ہمیں روزانہ صفائی کی ضرورت ہے، ہمیں روزانہ روح القدس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز توبہ تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہم ہر روز خداوند کے آگے آنسو بہانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور نویس لکھتا ہے، جو آنسوؤں سے بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں اگر کوئی شخص پرفیکٹ ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے علاوہ سبھی خطا کار ہیں، سبھی کی زندگیوں میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنسو بہانے پڑیں گے، گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو وہ صحرا ملے گا جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ پینٹیکوسٹل حلقوں کے یہ بات ہے، جو جھکتا ہے وہی اٹھایا جاتا ہے، جو جھکتا ہے وہی۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یقین یعنی ہمیشہ جھکے رکھتا ہوں پا لیتا ہے۔ یسوع نے چوگا اتارا، اپنی جلالی حیثیت چھوڑا، اس کو چھوڑنی پڑی، اس نے چوگا اتارا۔ اٹس می، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے، مقدس پولس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو، اور خادم کسی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں عزیزو، جب وہ کامل خدا تھا آسمان پر، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوریوں کی جرات نہیں تھی کہ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اس کو دیکھیں گے، اس کی تجلی سے، نور کی تجلی سے ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جیسے خدا کا کلمہ مجسم ہوتا ہے اور خاکی اس کے منہ پہ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کیجئے اس کی محبت کا نقطہ عروج اور اس کی برداشت کا نقطہ عروج کتنا۔ تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں کوئی بات کرتا ہے تو یقین ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ امتحان آ جائے، کبھی آپ اس ایگزامینیشن میں آ جائیں، اگر آپ کو پیپر دینا پڑ جائے یہ والا، تو آپ فیل مت ہوئیے گا، آپ برداشت کیجئے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو برداشت کرتا ہے وہی آخر وقت میں وہ صحرا پائے گا جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور جو برداشت کرنے والوں کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ اور صرف جان دینے تک وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چرچ آتے ہیں، وفاداری یہ نہیں کہ آپ ٹائے دیتے ہیں، وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ شکر گزاریاں دیتے ہیں، وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ کلام سناتے ہیں، وفاداری یہ نہیں کہ آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، وفاداری یہ ہے کہ آپ نے کلام کے مطابق ہمیشہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا لیول یہ نہیں ہوگا، آپ کا لیول اوپر ہو جائے گا اور آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا، زندگی کی کتاب میں۔ یہ ریوارڈ ہے آپ کا، اور آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وہ جھکا ہے کیونکہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یسوع نے چوگا اتارا، اپنی جلالی حیثیت اس نے چھوڑی اور کیا ہے، رومال باندھا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں پر ہمیشہ ریوائول ان لوگوں پر آتا ہے جو اپنی کمر میں رومال باندھتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آنسو ہم بہت سارے لوگوں کے نکالتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو رومال نکال کے آنسو پہنچتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آنسو پوچھا کریں۔ جب مریم مغدلینی نے یسوع مسیح کے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کے پاؤں دھوئے، اور ناقدین نے، بہت برے لوگوں نے یا اچھے لوگوں نے، جو بھی جیسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا نا کہ کسوی عورت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے لیے میرے پاؤں نہیں دھوئے، میری خدمت نہیں کی، ویسے یہ آئی ہے، اس نے ایک عطر ڈالا ہے اور اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں کے اوپر بھگوئے ہیں اور اپنے بالوں سے پاؤں پوچھے۔ کاش کہ ہماری محبت کا نقطہ عروج یہ ہو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں اور ہم اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں دھونا شروع کر دیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں، اس لیول پہ چلے جائیں جس کو آپ کو نظر نہیں آتا، تو ایک دوسروں کے آنسو پوچھا کریں، ایک دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی نہیں کرنی ہے، ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ایک دوسروں کے لیے اسپیس رکھنی ہے، تاکہ دوسروں کو اپ لفٹ کرتے ہوئے، دوسروں کو عروج پہ جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ اٹھے، تاکہ کل کو آج وہ کیا ہے، کل کو وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ دونوں وہاں پر پہنچ جائیں جہاں پر یسوع لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خون، نجات اور کفارے کا مکاشفہ۔ خروج 12واں باب اور متی رسول کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان اس کا 26واں باب۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پیسے، گزر جانا، اور ایک اور لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے، ذکارون، یاد۔ اور گہری تھیولوجی یہ ہے، فسح کے برے میں 4 چیزیں تھیں۔ فرسٹ آف آل وہ بے عیب تھا،
خون، اس کے اندر خون تھا، وہ پورا کھایا جاتا تھا اور اس کی ہڈی توڑی نہیں جاتی تھی. یہ سب چیزیں خدا یسوع مسیح ناصری میں بھی پوری ہوتی ہیں. خدا یسوع مسیح بھی بے عیب تھے، کوئی گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. ان کا بھی خون بہایا گیا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر انہوں نے اپنی قربانی دی ہے اور ان کی بھی ہڈی توڑی نہیں توڑی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اٹونمنٹ، کفارہ. ایک عبرانی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کفارے کے لیے، کفر لفظ استعمال ہوا ہے. کفر اس کا ڈھانپنا. یونانی تصور سے ایک لفظ اور ایک لفظ آیا لاسٹیریان، لاسٹیریان، HILASTERION، لاسٹیریان. اس کا مطلب ہوتا ہے مرسی سیٹ، یعنی کہ وہ مرسی سیٹ یعنی کہ جہاں پر خون چھڑکا جاتا تھا. ایک عہد کا صندوق تھا، کروبی اطراف سے تھے اور بیچ میں جو پورشن تھا اس کو مرسی سیٹ کہتے ہیں. تو وہاں پر سردار قائم جاتا تھا بلڈ لے کر اور وہاں پر انڈیلتا تھا، چھڑکاؤ کرتا تھا. پینتیکوسٹل اعلان یہ ہے کہ یہ خون صرف ڈھانپتا نہیں تھا بلکہ یسوع کا خون چیزوں کو، گناہوں کو مٹاتا تھا. تو عبرانیوں کا مصنف اس کا نامہ باب اس کی 14ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے تو وہاں پر بیان کیا گیا تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. تو روحانی جو پاور ہے، اسپرچول جو پاور یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ خون الزام ختم کرتا ہے، خون شیطان کو شکست دیتا ہے، خون خدا کے غضب کو روکتا ہے. روحانی نقطہ ہے جہاں خون ہے وہاں موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. جہاں یسوع مسیح کا خون ہے وہاں پر موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. جہاں خدا میں یسوع مسیح کا خون ہے وہاں پر موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. ہاللویا، اور زور سے، اور زور سے ہاللویا. میں اپنا گلا کہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیالہ عہد اور شراکت کا مکاشفہ ہے. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی دی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہترینوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. یہاں پر عہد کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے دیاتھیکے، دیاتھیکے، DIATHEKE، دیاتھیکے. اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کووننٹ اور اردو میں عہد. اور شراکت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کوئنونیو، کوئنونیو، KOINONIA، کوئنونیو. اور اس کا مطلب انگلش میں فیلوشپ اور اردو میں شراکت، یعنی کہ شراکت جو نیا عہد خدا یسوع مسیح باندھ رہے ہیں اس میں ایمانداروں کی شراکت ہونا بڑا ضروری ہے. اور ڈیپلی تھیولوجی یہ بیان کرتی ہے کہ پرانے عہد میں خون چھڑکا جاتا تھا، وعدہ ہوتا تھا. نئے عہد میں خون پیا جاتا ہے علامتی طور پر. سمبولیکل لینگویج ہے، ویسے نہیں قتل کر کے خون پینا شروع کرتا. نو نو، پہلے پرانے عہد نامے میں خون چھڑکا جاتا تھا. کہاں؟ مرسی سیٹ پر. وعدہ ہوتا تھا. نئے عہد نامے میں خون پیا جاتا ہے علامتی طور پر. رشتہ قائم ہوتا ہے. یہ صرف قانونی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریلیشنل کووننٹ ہے. یہ ایک رشتہ داری کا ایک عہد ہے جو خدا باپ کے بیٹے اور کلیسیا کے ساتھ باندھا گیا ہے. روحانی مکاشفہ یہ ہے کہ عشاء روحانی میں ہم مسیح کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. اور یہ پیالہ ہمیں آسمان سے جوڑ دیتا ہے. یہ پیالہ ہمیں آسمان سے جوڑ دیتا ہے. وہ پیالہ صرف زمین تک جوڑتا تھا لیکن یہ پیالہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ آسمان سے کیا کر دیتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے. آسمان سے کیا کر دیتا ہے؟ پاور سٹرکچر یہ ہے کہ سائنٹیفکیشن جو رومال ہے نپٹو یہ عاجزی اور روزانہ پاکیزگی گزار کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر بڑی خوبصورت آیت میں دوبارہ اس کو دیکھنا چاہوں گا. ہاں جی، تم مجھے استاد 13واں باب اس کی 13ویں ہے. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب میں خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر فرض ہے
पाँव धोने की नहीं है। पाँव धोना भी अच्छी बात है। कुछ मसीह पेंटिकोस्टल हलकों में पाँव धोए जाते हैं और किसी जगह पर पाँव नहीं धोए जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर पाँव धोने की बात नहीं है, यहाँ पर आजिज़ी इंकिसारी की बात है, झुकने की बात है, जो हम झुकते नहीं है। तुम पर यह फर्ज है कि ऐसा किया करो। क्या किया करो? एक दूसरे को लेट डाउन नहीं, अपलिफ्ट किया करो, ऊपर उठाया करो। आजिज़ी, इंकिसारी, हलीमी, फरोतनी का, हम्बलनेस का मुजाहरा करना है। तो ये सैंक्टिफिकेशन जो है, ये रुमाल साफ करने का जरिया नहीं है, ये निपटो यानी आजिज़ी, रोजाना पाकीज़गी, रोजाना पाक करना है। अपनी रूह को, अपनी जान को, अपने बदन को पाक करना है, पाक जिंदगी गुजारनी है। और खून क्या है? वो जस्टिफिकेशन करता है। वो क्या है? पिसेक है, यानी कि वो कफर है, वो निजात देता है, वो कफारे की अलामत है। वो आपको गुनाहों से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से, हर तरह के गुनाह से पाक करता है। और प्याला दिया थी के ये क्या है? शराकत का नाम है, एक कोनोनियो, शराकत का नाम है। और ये सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगी तो आप खुदावंद के हुजूर मकबूले नजर ठहरे जाएंगे। और कलीसिया को चाहिए रुमाल को उठाए, रुमाल को, सैंक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, खून को कबूल करे और प्याले में जिए। ये स्पिरिचुअल वर्ड है। रुमाल को उठाए, खून को कबूल करे और प्याले में जिए। रुमाल ने पाक किया है, खून ने आपको बचाया है और प्याले ने आपको जोड़ दिया है। हालेलुया। ये आखिरी बात अगर आपको याद रहे तो बड़ी टेक्निकल बात है। रुमाल ने आपको पाक किया है, खून ने आपको बचाया है और प्याले ने आपको किससे? इंसान को खुदा बाप से, खुदा से इंसान को खुदा बाप से किसने जोड़ा है? खुदा यीशु मसीह नासरी ने। आए जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, पंखे लगा दीजिए प्लीज।